السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ٹیسٹی بائٹس اینڈ ولاگز میں۔ آج ہم لوگ بنائیں گے شامی کباب بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ اور بہت ہی آسان انگریڈینٹس کے ساتھ۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ 100 گرام لیں گے چنے کی دال اور اس کو ہم لوگ 2 گھنٹے کے لیے بھگو لیں گے۔ اس کے بعد ہمیں ایک پیاز چاہیے ہوگا اور جنجر گارلک پیسٹ چاہیے ہوگا 1.5 ٹیبل سپون، ٹھیک ہے، 1.5 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ایک پیاز۔ اب ہم لہسن ادرک کو اور پیاز کو اور چنے کی دال کو اتنا کوک کریں گے کہ ہماری جو دال ہے وہ 70% کے قریب کوک ہو جائے۔ لوگ چاہیں تو لہسن ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ثابت بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی آپشن ہے۔ دال جو ہے 70% کے قریب ڈن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر آدھا کلو چکن ایڈ کریں گے اور اس کو کوک کریں گے۔ پھر ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون زیرہ اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ ثابت دھنیا، اس کو پہلے ہم روسٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ کافی سارے لوگ روسٹ کے بغیر یوز کرتے ہیں، لیکن روسٹ کر کے اس کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم پہلے اس کو روسٹ کریں گے پھر ڈالیں گے۔ ہم لوگ اس کے اندر 1 ٹی سپون گرم مسالے کا پاؤڈر ڈالیں گے اور آپ لوگ چاہیں تو زیرہ اور ثابت دھنیا کا بھی پاؤڈر بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک ہم لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ ہم لوگ اس کے اندر سرخ مرچ ڈالیں گے، کوٹی ہوئی سرخ مرچ ڈالیں گے اور وہ بھی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی اس کے اندر ایڈ کریں۔ اور جب ہماری چکن اور جو دال ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے، سافٹ ہو جائے، تو یعنی فلی کوک ہو جائے تو پھر ہم اس کو بالکل فائن چاپ کر لیں گے۔ پھر اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے 2 سے 3 گرین چلیز۔ دھنیا جائے گا اس کے اندر 1/4 کپ۔ ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے۔ ایک ایگ ایڈ کریں گے۔ سارے مکسچر کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ یہاں پر آپ لوگ اپنی چوائس کے مطابق جو ہے وہ شامی کباب بنا لیں گے، جس طریقے کا سائز آپ لوگوں کو پسند ہے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے وہ شامی کباب کمبائن کر کے اس کی ٹکیاں بنائی ہوں گی تو وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ کرتے ہوئے کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کی جو آنچ ہے چولہے کی وہ درمیانی ہو، نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ سلو ہو۔ اگر بہت زیادہ تیز ہوئی تو اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے سارا مکسچر آپ کا کچا رہ جائے گا اور انڈے کی بعد میں اسمیل آئے گی۔ جی ہمارے شامی کباب بالکل ہو گئے ہیں تیار، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، ریسیپی پسند آئے تو لائک کیا کریں، فرینڈس میں شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔